جھلی جیسے نقاب میں ان کے بالوں کے انداز، ان کی رنگت اور صورت کے حد و حال سب چھپ جاتے تھے۔ یہی طریقہ وہاں ڈکیتی کی چند وارداتوں میں بھی استعمال ہوا تھا، مگر وہ جہاں اور تھا وہاں کی پولیس اس روپوشی کے باعث اکثر مجرموں کو ڈھونڈ نکالتی تھی۔ ٹیڈی کو تلاشی لینے والے نے ناک آؤٹ کیا تھا۔ اس کو انہوں نے تھوڑا سا پیچھے لے جا کر ڈال دیا اور محسن کی تلاشی لینے لگے۔ اس بار میں انہیں دیکھتا رہا۔ ایک نے اوپر سے نیچے تک محسن کے کپڑوں پر ہاتھ مارا اور ٹخنوں تک لباس کو یوں ٹٹولا کہ کہیں کوئی سگریٹ لائٹر بھی ہوتا تو اس کے ہاتھ محسوس کر لیتے۔ دوسرے نے محسن کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا اور محسن کوئی آواز کیے بغیر لڑکھڑا کے نیچے گر گیا۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ سچ مچ بے ہوش ہوا ہے۔ مارنے والے نے بڑی قوت کے ساتھ وار کیا تھا، تاہم وہ صرف ضرب کی شدت کو کافی سمجھتا تھا۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ صحیح جگہ پر خفیف سی ضرب کا اثر بھی وہی ہوتا ہے جو غلط جگہ پر شدید ضرب کا، بلکہ بعض اوقات سخت ترین ضرب سے بھی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے ایک گہری سانس لے کر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ مجھے اپنے دفاع میں کامیابی کے لیے جو کچھ کرنا تھا اس کا انحصار میرے صحیح ذہنی اور جسمانی رد عمل پر تھا۔ تلاشی کا عمل پورا ہوا تو میں سر پر چوٹ کھانے کے لیے تیار تھا۔ اگر میں گردن اکڑا لیتا تو چوٹ زیادہ سخت پڑتی اور میں خود کو بچانے کے لیے سر جھکاتا تو وہ ایک کی جگہ 2 مرتبہ وار کرتا اور دوسری بار جھنجھلاہٹ میں زیادہ طاقت سے مارتا۔ میں نے ضرب کو سر کی خفیف سی جنبش کے ساتھ جھیلنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی ذرا سی دیر کے لیے میری آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچ گئے اور دیوار میرے سامنے لہرا کے غائب ہو گئی۔ میں نے کھڑے رہنے کی ناکام کوشش کی۔ زمین تو میرے قدموں کے نیچے سے جیسے غائب ہو چکی تھی۔ میں گرتے ہوئے دیوار سے ٹکرایا۔ نیم بے ہوشی کا یہ وقفہ بہت مختصر تھا، لیکن اس نے مجھے کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، پھر بھی میں مختلف آوازیں سن کر ان کا مطلب سمجھنے کے قابل تھا۔ کیا سب کا ڈھیر لگاتے جاؤ گے؟ روبوٹ بولا۔ جاؤ پہلے ان کو ٹرک میں ڈال دو، باہر سے ان دونوں کو بھی بلا لو۔ نہیں، ایک ٹرک میں ہے، ایک کا باہر رہنا بھی ضروری ہے، کہیں وہ دونوں میاں بیوی نہ آ جائیں۔ ایک کو ایک اٹھا کر ٹرک تک نہیں لے جا سکتا، تم دونوں مل کے لے جاؤ، پھر تم یہاں اکیلے رہ جاؤ گے۔ میری فکر مت کرو، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں 2 عورتوں سے نہیں نمٹ سکتا؟ روبوٹ نے کہا۔ آخر تم بار بار یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ یہاں تم میرے حکم کی تعمیل کے لیے آئے ہو، مجھ سے بحث کے لیے نہیں۔ لیڈر میں ہوں۔ لیڈر؟ تمسخر اور حقارت آمیز لہجہ اور مجبوری۔ میں نے ایک آنکھ کھول کر دیکھنا چاہا، لیکن میں غلط رخ پر گرا تھا۔ میں دونوں آنکھیں کھول کر دیکھتا تب بھی مجھے اپنے مقابل دیوار ہی نظر آتی۔ پیچھے دیکھنے کے لیے میرا سر کو گھمانا ضروری تھا، لیکن میں ذرا بھی حرکت کرتا تو وہ ہوشیار ہو جاتے۔ چنانچہ میں اسی طرح لیٹا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا جب میرے اندازے کے مطابق کمرے میں صرف روبوٹ تھا، باقی دونوں محسن کو اٹھا کے باہر لے گئے تھے۔ آخر کیتھرین اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتی؟ میں نے سوچا۔ اس کے پاس ریوالور بھی ہے، وہ اس ایک آدمی کو شوٹ کر سکتی ہے۔ غالب کیوں دبکا ہوا ہے؟ اس وقت وہ بھی روبوٹ سے ہتھیار رکھوا لے تو باقی 2 کو بھی اندر لوٹ کر آتے ہی ہینڈز اپ کرایا جا سکتا ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا تو وہ غالب کو بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ چھلاوا تو ہے نہیں کہ نظر سے اوجھل ہو جائے۔ غالب اور کیتھرین نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ دوسرے چکر میں ٹیڈی کو لے گئے۔ 5 منٹ میں وہ پھر آئے۔ ان میں سے ایک نے میرے دونوں ہاتھوں کے نیچے مجھے بغل میں ہاتھ دے کر اٹھایا، دوسرے نے ٹانگوں کو پکڑ کے۔ ٹرک عام قسم کا مال بردار ٹرک نہیں تھا، یہ ہیوی ڈیوٹی ٹرک تھا جس کے پیچھے لمبا سا ٹریلر تھا۔ اس کے اوپر فولادی چادروں سے بنا ہوا 20 فٹ لمبا، 10 فٹ چوڑا اور 10 فٹ اونچا باکس کنٹینر رکھا ہوا تھا، اور سٹینڈرڈ سائز کے کنٹینر ایسے ساز و سامان کی نقل و حرکت میں استعمال ہوتے ہیں جس کے بارش یا دھوپ میں خراب ہونے کا اندیشہ ہو اور جس کو زیادہ حفاظت کے ساتھ پہنچانا مقصود ہو۔ بیرون ملک سے اس قسم کے کنٹینر بحری جہازوں پر کرین سے اٹھا کر لادے جاتے ہیں، اور مال بردار جہاز جب بندرگاہ پر پہنچتے ہیں تو انہیں کرین جہاز پر سے اٹھا کر اسی طرح ٹرک کے ٹریلر پر رکھ دیتی ہے جو ان کو سڑک کے راستے اندرون ملک پہنچا دیتے ہیں۔ بظاہر یہ باکس انتہائی مضبوط ہوتے ہیں اور اس طرح مکفل کیے جا سکتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کوئی انہیں آسانی سے نہ کھول سکے۔
دیو پیکر باکس کی سائڈ کا ایک دروازہ نیچے گرا ہوا تھا۔ اس دروازے کو بند کرنا مقصود ہو تو اوپر اٹھا کے برابر کر دیتے ہیں اور 1 انچ موٹی لوہے کی سوراخ کو کھسکا کے کئی سوراخوں میں سے گزارنے کے بعد 3-4 جگہ ایسے کفل سے روک دیتے ہیں کہ باکس تقریباً سیل ہو جاتا ہے۔ تالے بھی عام تالے نہیں ہوتے، ان سب کو توڑے بغیر سوراخ ایک سوت نہیں ہلتی، اور جب تک پوری سوراخ دروازے کے سامنے سے نہ ہٹ جائے پٹ نیچے نہیں گرتا۔ مجھے بھی اس کھلے دروازے سے اندر پھینک دیا گیا۔ کچھ کرنے کی خواہش کو میں نے بڑی مشکل سے دبا رکھا تھا، صرف اس امید میں کہ غالب اور کیتھرین کے ذہن میں جو بھی پروگرام ہے وہ میری جلد بازی کے باعث ڈسٹرب نہ ہو۔ فرش پر گرنے سے مجھے چوٹ تو آئی مگر میں برداشت کر گیا اور جہاں گرا تھا وہیں پڑا رہا۔ مجھے یہ خیال بھی تھا کہ اس کمرے میں بڑے باکس کے اندر بھی کوئی شکاری ضرور ہوگا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے تو اتنے کم اندیش اور غیر محتاط کیسے ہو سکتے تھے کہ پہلے سب کو گرفتار کریں اور پھر نکل جانے کا موقع فراہم کریں۔ میں سر اٹھا کے محسن یا ٹیڈی کو آواز دینا چاہتا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ بھی میری طرح بے ہوش بنے تو نہیں پڑے، مگر میں اسی نادیدہ محافظ کے ڈر سے نہیں نکلا جو میرے خیال کے مطابق اندر موجود تھا۔ غالباً یہی احتیاط محسن اور ٹیڈی بھی کر رہے تھے۔ اب تک جو صورتحال سامنے آئی تھی اس کے مطابق کم سے کم 7 شکاری اس مہم کے لیے بھیجے گئے تھے۔ 4 اندر آئے تھے، ایک ٹرک ڈرائیور اور ایک وہ جو باہر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کنٹینر کے اندر والا ملا کے 7۔ ان کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ معلوم ہو دشمن کے قلعے کو سر کرنے کے لیے فوج کشی مطلوب تھی۔ پہلا فائر ہوا تو میں اچھل پڑا۔ آواز اندر سے آئی تھی، اس کے ساتھ ہی کوئی بڑے سے بے ہنگم طریقے پر چلایا اور میں نے آواز پہچان لی۔ یہ وہی اجڑ اور اکھڑ شخص تھا جسے گروپ لیڈر یعنی مشینی لہجے میں بات کرنے والا روبوٹ بار بار حکم دیتا تھا۔ پھر دوسرا فائر ہوا اور دوسرے شخص نے چیخ کے کہا، میں ان دونوں کو گولی مار دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ کے چلانے کی آواز نے مجھے احتیاط کے سب تقاضے نظر انداز کرنے پر مجبور کر دیا۔ محسن، ٹیڈی، میں نے سر اٹھا کے کہا۔ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں میرے سر کے اوپر دائیں بائیں سے گزر گئیں۔ اس فولادی ہال میں فائر کی آواز نے بڑی گونج پیدا کی۔ گولیاں ایک تاریک گوشے سے چلائی گئی تھیں جہاں میرے اندازے کے مطابق کوئی ریوالور لیے دبکا کھڑا تھا۔ میں نے سر کو ایک لمحے کے لیے نیچے کیا اور دوسرے لمحے بجلی کی طرح اٹھتے ہوئے باہر کود گیا۔ اندر کھڑا ہوا محافظ اس ایک لمحے میں تھوڑا سا مطمئن اور غافل ہو گیا تھا کہ میں اتنی جلدی دوبارہ سر اٹھانے کی جرت نہیں کروں گا۔ میں زمین پر گرا اور ایک دم پلٹ کر ٹرک کے بھاری بھرکم اور بڑے بڑے پہیوں کے درمیان کی جگہ میں گھس گیا۔ میرا محافظ شاید دوڑ کر دروازے تک آیا تھا۔ جتنا وقت مجھے باہر گرنے میں لگا تھا اتنا ہی اسے پھر مجھے زد پر لینے میں صرف ہوا تھا، کیونکہ جیسے ہی میں نے پلٹا کھایا یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے۔ 1 سیکنڈ کے 10ویں یا 1000ویں حصے کے فرق نے مجھے نشانہ بننے سے بچا لیا اور گولیاں وہاں زمین میں پیوست ہو گئیں جہاں میں گرا تھا۔ میرے کانوں میں رابعہ کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے اپنے خالی ہاتھ ہونے کا افسوس ہوا، ورنہ وہ دونوں بدماش جو رابعہ کو ڈھال بنائے لا رہے تھے میرے سامنے تھے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اس ٹرک کے نیچے بھی میں محصور ہوں، اور جیسے ہی اندر سے فائرنگ کرنے والا بتائے گا کہ ایک قیدی نکل کے ٹرک کے نیچے چھپ گیا ہے، باقی شکاری مجھے ہر طرف سے فائرنگ کر کے مار ڈالیں گے یا بآسانی نکال لیں گے۔ میرے پاس ایک ریوالور ہوتا تو میں ایک محفوظ مورچے سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ رابعہ کے زخمی ہونے کا خیال کرتا تو ان پر گولی نہ چلاتا، مگر اس ٹرک کے اگلے ٹائر برسٹ کر دیتا یا ڈیزل ٹینک میں سوراخ کر دیتا اور ان کے فرار کو ناممکن کر دیتا۔ ٹرک کے ٹائر اتنے بھاری اور موٹے تھے کہ عام کیل سے ان کا کچھ بھی نہ بگڑتا۔ میرے پاس خنجر بھی ہوتا تو بیکار تھا۔ ہر پہیے میں ڈبل ٹائر ہونے کے باعث 1-2 ٹائر کے فلیٹ ہونے سے فرق بھی نہ پڑتا، چنانچہ میں نے فوری طور پر نکل بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ آزاد رہ کر میں بہت کچھ کر سکتا تھا اور آزادی کے لیے مقابلے کا امکان نہیں تھا۔ فرار کے راستے ابھی کھلے ہوئے تھے۔ میں ٹرک کے عقبی حصے کے نیچے سے نکلنے کے لیے بڑھا ہی تھا کہ ٹرک کے اندر سے محافظ نے چلا کے کہا، ایک سور کا بچہ بھاگ گیا۔ کیسے بھاگ گیا؟ باہر سے کوئی گالی دے کر اور چیخ کر بولا، تو کیا سو گیا تھا؟ بے ہوش آدمی پر نظر نہیں رکھ سکا؟ وہ بے ہوش نہیں تھا، تم دونوں الو کے پٹھے اور بیوقوف ہو جو ایسا سمجھتے تھے۔ وہ اوپر سے بولا، دیکھو اسے، وہ نیچے کھسکا تھا۔
تو نے پاؤں میں مہندی لگا رکھی تھی؟ نیچے سے دوسرے نے اسے زیادہ گندی گالی دے کر کہا۔ میں نیچے اترتا تو تیرے یہ دونوں باپ بھی بھاگ جاتے۔ اوپر والے نے گالی کا جواب گالی سے دیا۔ ان دونوں کو اندر ڈالو اور اسے نکالو۔ رابعہ کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ وہ بھی بے ہوش ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے۔ چند سیکنڈ کے اس وقفے میں جو ٹرک کے فولادی ڈھانچے کی پناہ میں گزرا، مجھے یہ بھی سوجی کہ میں کسی بھی قریب آنے والے کو ٹانگ پکڑ کے اندر گھسیٹ لوں اور اس سے ریوالور چھین لوں، مگر اس میں کامیابی کے امکانات بہت کم اور خطرات بہت زیادہ تھے۔ یہ ضروری تھا کہ آنے والا اتنا قریب آ جائے کہ میرے دونوں ہاتھوں کی دسترس میں ہو، پھر یہ بھی ضروری تھا کہ میرے ہاتھ اس کے ٹخنوں سے اوپر کے حصوں کو صحیح طرح گرفت میں لے سکیں، اور آخری بات یہ ضروری تھی کہ میں اسے اتنی قوت کے ساتھ جھٹکا دے سکوں کہ وہ سر کے بل گرے اور سیدھا اندر کھنچا چلا آئے۔ ٹرک کے نیچے میری نقل و حرکت کی صلاحیت بہت محدود تھی، ہر طرف کیل کانٹے تھے اور میں سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسی حالت میں میری کوشش کا انجام ناکامی ہوتا تو بات کے نتائج زیادہ بھیانک نکلتے، چنانچہ میں نے زیادہ سے زیادہ دور جانے کا فیصلہ ٹھیک ہی کیا تھا۔ ابھی غالب اندر تھا اور ایک شکاری بھی باہر نہیں آیا تھا جو غالباً وہی روبوٹ گروپ لیڈر تھا۔ ابھی تک انہوں نے ایک دوسرے کو نام سے مخاطب کرنے کی غلطی نہیں کی تھی اور صرف مشینی لہجے میں بولنے والا ہی آواز بدل کے بات نہیں کر رہا تھا، باقی سب بھی اصل آواز میں گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ انہیں اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے مفصل اور واضح ہدایات کی گئی تھیں جن پر وہ پوری طرح عمل پیرا تھے، مگر ان کے طرز عمل نے بہت سے راز کھول دیے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ اجنبی تھے اور ہم میں سے کسی کو پہچانتے نہیں تھے۔ اس سے یہ نتیجہ بھی نکالا جا سکتا تھا کہ وہ نئے شکاری تھے یا انہیں اس مہم پر بھیجنے والوں نے ایسے افراد کا انتخاب کیا تھا جو پیشہ ور بدماش نہیں تھے۔ مقصد اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ وہ پکڑے جائیں تو پولیس کے پاس ان کا کوئی ریکارڈ نہ ہو اور وہ کسی کا نام نہ بتا سکیں، نہ دلاور اینڈ کمپنی کے کسی رکن کا اور نہ ہمارا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہمیں کس لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس بار شکاری محتاط تھے، ان میں سے کوئی شہر کے کسی نئے بدماش کے پاس پہنچا ہوگا اور اس کے سامنے 1,00,000 روپے رکھ دیے ہوں گے کہ سوال جواب کوئی نہیں، فلاں جگہ اتنے لوگ ہیں، انہیں جیسے چاہو اٹھا لاؤ اور فلاں جگہ پہنچا دو گے تو 2,00,000 یا 3,00,000 اور ملیں گے، نہ لا سکے اور پکڑے گئے تو تمہاری قسمت، تم سے 1,00,000 کوئی واپس نہیں مانگے گا لیکن بچانے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ تم خود بتاتے رہنا کہ تم نے جو کچھ کرنے کا سوچا تھا اس کا مقصد کیا تھا۔ پولیس کے سامنے ذمہ دار ہمیں ٹھہرانا بیکار ہوگا کیونکہ تم ہمارا نام پتہ ٹھکانہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور پولیس یہ عذر قبول نہیں کرتی کہ تم کوئی جرم کسی کے کہنے پر کر رہے تھے، خصوصاً ایسی صورت میں جب مجرم فرضی نام لیں۔ اس نئے بدماش کے لیے 1,00,000 بہت تھے اور یہ اس کے لیے خود کو بڑا بدماش ثابت کرنے کا چیلنج تھا، حقیقی معنوں میں بڑا بدماش بننے کے کیریئر کے آغاز کا پہلا سنہرا موقع۔ 1,00,000 کا جوا، ہار گئے تو وہی جیل جو اس کیریئر کی ٹریننگ اکیڈمی ہے، اور چھوٹے بدماش کو بڑا بدماش بننے کے لیے وہاں سے پاس آؤٹ کرنا ہی پڑتا ہے۔ نہ پکڑے گئے تو مزید 3,00,000۔ کیریئر کا پہلا بڑا منافع بخش ٹھیکہ جس سے گڈ ول قائم ہوگی اور مستقبل میں شہرت اور کامیابی کے نئے راستے کھل جائیں گے۔ اس نئے بدماش نے چاند سے فائدہ اٹھانے کے لیے یارانے کوہن سے مشاورت کی اور چند حوصلہ مند ساتھیوں کو گروپ بنانے اور اسے گروپ لیڈر تسلیم کرنے کی ضرورت اور افادیت کا قائل کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان میں ابھی ڈسپلن کا فقدان تھا اور پرانے تجربہ کار لوگوں کی طرح منصوبہ بندی کرنے اور سکون کے ساتھ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی صلاحیت کی کمی تھی۔ یہ سب وہ خیالات تھے جو ان حملہ آوروں کے آنے کے بعد سے اب تک کے رویے کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں آئے تھے۔ اس تمام عرصے میں جب میں مصروف عمل تھا، میرا ذہن اپنے طور پر حقائق کو جمع کرنے اور نتائج اخذ کرنے میں مصروف تھا۔ ٹرک کے نیچے سے نکلتے وقت بھی میں نے مجموعی صورتحال کو فراموش نہیں کیا تھا اور احتیاط ہر لمحہ مجھے ملحوظ رہی تھی، چنانچہ آگے سے نکلنے کے بجائے میں نے پیچھے کا راستہ منتخب کیا تھا۔ آگے میری معلومات کے مطابق ایک ڈرائیور موجود تھا اور میں یہ فرض نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مسلح نہیں ہوگا۔ اگر میں سامنے سے نکلتا تو کیتھرین کی گاڑی سامنے تھی اور میں ایک جست میں اس گاڑی کے پیچھے پہنچ جاتا، لیکن یہ ناممکن تھا کہ میں اس گاڑی کو سٹارٹ کر کے نکل جاتا۔ الٹا یہ ہو سکتا تھا کہ وہ گاڑی تباہ ہو جاتی جس کی طرف ابھی تک ان کا دھیان نہیں گیا تھا۔
میں پیچھے والے دونوں ٹائروں کے بیچ میں سے نکلا تو اندر سے رابعہ کو لانے والے ٹرک کے دونوں طرف نیچے جھکے ریوالور نکالے ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے تھے، تم چھپ کر نہیں رہ سکتے، بھاگ کر نہیں جا سکتے، خیریت چاہتے ہو تو باہر آ جاؤ۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ وہ گالیاں بھی دے رہے تھے۔ رابعہ کو غالباً وہ اندر پھینک چکے تھے۔ میں پیچھے بھی زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا تھا، بالآخر ان میں سے کوئی چکر لگاتا ہوا پیچھے بھی آ سکتا تھا۔ وہ فائر کرنے سے گریز کر رہے تھے کیونکہ انہیں گولی کے کسی ٹائر میں لگ جانے کا ڈر تھا۔ نقصان زیادہ بھی ہو سکتا تھا، اگر گولی سے ڈیزل یا آئل ٹینک میں سوراخ ہو جاتا، بریک لائن یا فیول لائن کٹ جاتی۔ اچانک میری نظر نے لوہے کی اس سیڑھی کو دیکھا جو ٹرک کی باڈی کے پچھلے حصے کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ اس ٹریلر میں اوپر سامان نہیں رکھا جاتا کیونکہ اوپر کی سطح بالکل ہموار تھی اور اس کے کناروں پر کسی قسم کی روک بھی نہیں تھی۔ سیڑھی لگانے کا بظاہر کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ کبھی کبھار اوپر سے صفائی مقصود ہو تو چڑھا جا سکے۔ میں نے سیڑھی کو اپنی ہنگامی ضرورت کے لیے تائید ایزدی جانا اور اوپر چڑھ گیا۔ کنٹینر کی چھت زمین سے 15 فٹ تو یقیناً اونچی تھی۔ اس کے اوپر 6 فٹ کا آدمی کھڑا رہ کے کیسے چھپا رہ سکتا تھا؟ چنانچہ میں بالکل وسط میں لیٹ گیا اور سرکتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ نیچے نہیں ہے، کسی نے چلا کے کہا۔ اور کہاں جا سکتا ہے؟ نیچے ہی ہوگا، آنکھیں کھول کے دیکھو۔ تیری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جب وہ بھاگا تھا، دوسرے نے مشتعل ہو کے گالی دیتے ہوئے کہا۔ وہ کسی اور طرف نکل گیا اور تجھے پتہ نہیں چلا، ابھی اپنے باپ کو جواب دینا۔ کیا شور ہے یہ؟ مشینی لہجے والا روبوٹ اندر سے برآمد ہوتے ہوئے بولا۔ کون نکل گیا؟ باقی نے اس کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس محافظ کی غفلت نے مجھے فرار کا موقع فراہم کیا تھا وہ زیادہ قصوروار سمجھا جا رہا تھا، حالانکہ جس طرح میں جان ہتھیلی پر رکھ کے کودا تھا اس کو میری بے وقوفی یا خوش قسمتی کچھ بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ اس محافظ کی جگہ کوئی دوسرا یا خود گروپ لیڈر بھی ہوتا تو صورتحال مختلف نہ ہوتی۔ اب الزام کے جواب میں الزام لگا کے وہ سب خود کو بچانے میں لگے ہوئے تھے اور مجھے بھولے ہوئے تھے۔ میں نے آہٹ کیے بغیر آگے کھسک کر کنارے سے سر نکالا اور پیچھے جھانکا۔ گروپ لیڈر ان سب کو ایک جیسی گالیاں دے رہا تھا۔ ایک معمولی سے حادثے نے ان کو بدحواس اور پریشان کر رکھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر غالب اور کیتھرین کا کیا بنا، وہ ابھی تک باہر نہیں آئے تھے۔ ان کا ایک ساتھی غالباً مارا جا چکا تھا، اس کی چیخ سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ گولی کا نشانہ بن گیا تھا اور گولی یا غالب چلا سکتا تھا یا پھر کیتھرین چلا سکتی تھی۔ دوسری گولی کا نشانہ آخر کون بنا؟ دل کے وسوسے کہتے تھے کہ انہی دونوں میں سے ایک نے اپنی جرات مندی کا خمیازہ بھگتا۔ دوسرا فائر بھی انہوں نے کیا ہوگا اور دشمن اس کا نشانہ ہوتا تو مجھے ایک آدمی کم نظر آتا یا زخمی ضرور دکھائی دیتا۔ اگر وہ دونوں اندر تھے تو کیا ان میں سے ایک مر چکا تھا؟ کون مر چکا تھا؟ کیتھرین نے اچانک اٹھ کر ایک کو نشانہ بنا لیا تھا اور دوسرے کا نشانہ بن گئی تھی، یا غالب ایک کو مار کے باہر آنے پر مجبور کر دیا گیا تھا؟ پہلی صورت زیادہ امکانی تھی کیونکہ کیتھرین اتنی دیر تک ساکت و صامت نہیں پڑی رہ سکتی تھی۔ اس سے امید بھی بنتی تھی کہ غالب محفوظ ہے اور شاید ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے سامنے آنے سے گریز کر رہا ہے۔ وہ عین وقت پر نمودار ہو کے ان کے پروگرام کا ملبہ کر دے گا، لیکن اس سے نا امیدی کا جو احساس پیدا ہوتا تھا وہ زیادہ دل شکن اور پرآزار تھا۔ کیتھرین کو مرنا نہیں چاہیے، اگر وہ مر گئی تو پھر جولی بھی مر جائے گی۔ ایسے وقت میں جب زندگی سے مایوس جولی کے لیے جینے کے اسباب پیدا ہو گئے تھے اور دستے غیب نے اس کے لیے حیات نو کے فرمان پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی، جولی کا بے آسرا ہو جانا ہی اس کی موت تھا۔ نہیں، قدرت اس کے ساتھ اتنا سنگین مذاق تو نہیں کر سکتی۔ تم سب گدھے ہو، گروپ لیڈر نے کہا۔ وہ بھوت یا چھلاوا نہیں تھا، آدمی تھا۔ اب اس بحث سے کیا فائدہ کہ وہ کس کی غلطی سے نکلا؟ وہ یہیں ہوگا، تلاش کرو اسے۔ دوسری گاڑی میں دیکھو، اس گھاس میں دیکھو، یہ گدھے گھوڑے کیسے کھڑے ہیں یہاں؟ ریڑا کیوں موجود ہے؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آگے سے آواز آئی اور میں نے پہلی بار ڈرائیور کی موجودگی کا یقین کیا، ورنہ اب تک وہ ایک مفروضہ تھا۔ تم کچھ مت کرو، ہاتھ پر ہاتھ رکھے تماشا دیکھتے رہو، مونچھوں کو تاؤ دیتے رہو، گروپ لیڈر نے کہا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی نروس ہونے لگا تھا اور اس کا مصنوعی سیلف کنٹرول ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ خود تم نے ہی کہا تھا کہ تمہارا کام بالکل تیار رہنا ہے تاکہ روانگی میں ایک سیکنڈ کی دیر نہ ہو، ڈرائیور خفگی سے بولا۔
اچھا اس ٹرک کو آگے بڑھاؤ، وہ نیچے ہوگا تو مرے گا یا نکلے گا۔ ابھی تک میں طے نہیں کر پایا تھا کہ میں کس طرح ان بدماشوں کی بدماشی ختم کروں۔ وہ مسلح تھے اور تعداد میں زیادہ ہونے کے علاوہ پھیلے ہوئے تھے۔ اگر وہ ایک ہی جگہ ہوتے تو میں اوپر سے چھلانگ لگا دیتا، ایک کو گرتے گرتے گرا دیتا اور باقی کو سنبھلنے سے پہلے بے دست و پا کر دیتا۔ چند سیکنڈ کی جنگ میں کود کر دشمن کی قوت کو ختم کرنے کا خطرہ بھی مول لیا جا سکتا تھا، لیکن اسی صورت میں کہ کامیابی کے امکانات واضح نظر آتے ہوں۔ ٹرک سٹارٹ ہوا تو میں نے سوچا کہ اب مجھے اوپر ہی قیام کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ ٹریلر کہاں تک جاتا ہے۔ جو بات ابھی تک میری عقل میں نہ آ سکی تھی وہ یہی تھی کہ آخر کس عقل مند نے ان لوگوں کو یہ ٹرک استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کی رفتار ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھائی جا سکتی تھی، اسے تنگ راستوں اور تمام سڑکوں پر سے نہیں گزارا جا سکتا تھا۔ چند سڑکیں ہیوی ٹریفک کے لیے ممنوعہ علاقہ تھیں، کچھ ایسے پل بھی تھے جن پر سے ایک مخصوص سائز اور وزن سے زیادہ کی گاڑیاں گزارنا منع تھا۔ اس چلتے پھرتے پہاڑ کو چھپانا مشکل تھا، لیکن اس کا سراغ لگانا اور تعقب کرنا بہت آسان تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی عام تیز رفتار ٹرک یا ویگن ہوتی تو زیادہ کارآمد ثابت ہوتی۔ یہ صرف 8 افراد کی منتقلی کا مسئلہ تھا، اس میں 2 کاریں بھی استعمال کی جا سکتی تھیں۔ پھر یہ کنٹینر کس لیے جس میں سینٹرل جیل کے سارے قیدی ایک ہی پھیرے میں منتقل کیے جا سکتے تھے؟ ٹرک آگے بڑھا تو میں نے اپنی پوزیشن بدلی اور میری نگاہ نے ایک ربر کی نلکی دیکھی جو کنٹینر کی سپاٹ چھت میں ایک روشن دان ٹائپ سوراخ میں سے اندر چلی گئی تھی۔ یہ روشن دان اس قسم کا تھا کہ چھت پر پڑنے والی بارش یا دھوپ کا اندر گزر نہ تھا، لیکن ہوا کی راہ میں رکاوٹ نہیں تھی۔ اس قسم کے روشن دان اور بھی تھے اور ان کا مقصد یہی معلوم ہوتا تھا کہ کبھی اس ہال جیسے کنٹینر میں مویشی لے جانے پڑے تو انہیں تازہ ہوا ملتی رہے، یا بفرض محال اندر انسان ہو تو زندہ رہیں۔ میں نے نلکی کو کھینچنا چاہا مگر وہ چھت کی سطح کے نیچے کہیں مضبوطی سے لگی ہوئی تھی۔ اس کا دوسرا سرا مجھے ٹریلر کے آگے ٹرک کو چلانے والے حصے میں ڈرائیور کیبن کے اوپر تک جاتا نظر آیا۔ کیبن کے اوپر مختصر سا جنگلہ لگا ہوا تھا اور اس پر دوسرے فاضل ٹائر کے علاوہ بھی کچھ سامان پڑا ہوا تھا۔ نلکی وہیں لمبے لیٹے ہوئے ایک سلنڈر سے ملتی تھی۔ یہ بات کچھ عجیب سی تھی، میں نے کسی بھی ٹرک، بس یا ویگن پر اس قسم کا کوئی نظام پہلے نہیں دیکھا تھا اور اس کی ضرورت بھی مشکوک تھی۔ ہر فاضل نظر آنے والا پرزہ بھی اگر گاڑی کے لیے ضروری ہو تو وہ ایسی جگہ نصب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آگ بجھانے والا آلہ بھی نہیں تھا جو ہمیشہ اندر ڈرائیور کی دسترس میں رکھا جاتا ہے۔ سلنڈر کا رنگ بھی زرد اور سرخ تھا اور اس پر سفید دائرہ بنا ہوا تھا۔ میں نے قریب سے دیکھا تو اس پر مجھے سفیدی کے نیچے بھی سیاہی کی جھلک نظر آئی۔ اس پر خطرے کا نشان تھا جس کو سفید پینٹ کے نیچے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر ایک کاسائے سر کے ساتھ 2 ہڈیاں کراس کی صورت میں نظر آ جاتی تھیں۔ قدرتی طور پر مجھے خیال آیا کہ اس میں پہلے کوئی زہریلی گیس تھی، مگر زہریلی گیس کے سلنڈر کو کسی دوسری بے ضرر گیس کے لیے استعمال کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اور ایسی کون سی گیس ہے جو کسی گاڑی میں یوں رکھی جائے؟ اس میں اب بھی وہی زہریلی گیس ہوگی۔ اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ اس کا مقصد یہی ہوگا کہ کسی بھی وقت زہریلی گیس کے سلنڈر کو کھولا جائے تو گیس فولادی کنٹینر میں داخل ہونے لگے۔ کوئی بھی گیس جو ہوا سے بھاری ہوگی وہ نلکی کے راستے نیچے اتر جائے گی اور سانس لینے والوں کے پھیپھڑوں میں پہنچ جائے گی اور وہ کنٹینر ایک گیس چیمبر بن جائے گا۔ کسی قسم کی مزاحمت کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا اور زہریلی گیس سونگھنے والے بے ہوش ہو جائیں گے یا مر جائیں گے۔ اس تصور نے ہی مجھے لرزا دیا کہ میرا اور میرے ساتھ پوری MRS کا کیا انجام ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک بات قبل از وقت دریافت کر لی تھی، اب اس موت کے سامان کو غیر مؤثر بنانا ضروری تھا۔ پہلے میں نے نلکی کو کھینچ کر سلنڈر سے جدا کرنے کا سوچا، لیکن اس طرح تو جو بھی سلنڈر کا والو کھولنے آتا اسے فوراً معلوم ہو جاتا کہ ٹیوب الگ ہے اور وہ اسے پھر جوڑ دیتا۔ میں نے آہٹ کیے بغیر اوپر کے سامان میں کوئی ایسی چیز تلاش کی جس سے ربر کی نلکی کاٹی جا سکے، لیکن وہاں ایسی کوئی بھی چیز نہ تھی۔ میں مایوس ہونے لگا تھا کہ مجھے جنگلے کا کنارہ دکھائی دیا۔ ربر پائپ کو اس کے اوپر رگڑنے سے کام بننے کی امید تھی۔ میں نے پائپ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے جنگلے پر دبایا اور اس طرح رگڑا کہ کیبن میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو حرکت کا ارتعاش بھی محسوس نہ ہو۔ کن نظر آنے والا کنارہ خلاف توقع بہت جلد پائپ کو ادھیڑنے میں کامیاب رہا۔
پائپ کا ربر بھی نرم تھا۔ 2 منٹ میں ربر اتنا کٹ گیا کہ میں نے دونوں طرف سے اسے انگلیوں میں دبا کے کھینچا اور پائپ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں نے ان کو وہیں ساتھ ساتھ چھوڑ دیا۔ اب اوپر آ کے سلنڈر کی چابی گھمانے والا ایک نظر میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ گیس لائن درمیان میں سے منقطع ہے۔ گیس فضا میں منتشر ہو جائے گی اور انہیں اس وقت پتہ چلے گا جب سلنڈر خالی ہو چکا ہوگا۔ دریں اثنا مجھے ہر طرف تلاش کرنے والے ناکامی کا اعتراف کر چکے تھے، تاہم روبوٹ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ میں پلک جھپکنے میں غائب ہو گیا۔ اندر باہر سب جگہ تم لوگ موجود تھے، وہ بولا۔ تم نے صرف اس کو باہر چھلانگ لگاتے اور ٹرک کے نیچے گھستے دیکھا تھا، نیچے سے وہ نکلا نہیں تو پھر کہاں گیا؟ اوپر۔ ایک بے وقوف نظر آنے والے نے اچانک وہ بات کہہ دی کہ وہ سب چونکے۔ میں فوراً پیچھے نہ ہٹ جاتا تو وہ سب مجھے دیکھ لیتے، جن کے سر خود بخود اوپر اٹھ گئے تھے۔ یہ ٹھیک ہے، اوپر دیکھو، روبوٹ بولا، باقی سب ذرا ہٹ کر گھیرا ڈال دو۔ اس کی بات نے مجھے نروس کر دیا۔ اب میرے لیے نہ جائے رفتن نہ پائے مانند والی پوزیشن تھی۔ 3 میں سے 2 ٹریلر کی ایک جانب کھڑے ہو گئے، روبوٹ دوسری طرف رہا اور چوتھے نے نیچے سے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ میں نے ایک کنارے پر ہو کے ادھر دیکھا جہاں سے ایک مسلح شخص نمودار ہونے والا تھا، دوسری نظر نیچے ڈالی جہاں روبوٹ ٹریلر سے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر قدم جمائے کھڑا تھا، اور پھر جسم کو تول کر جست لگا دی۔ گروپ لیڈر کی نگاہ اوپر ہوتی تو شاید وہ ہٹ جاتا، مگر وہ اپنے اوپر جانے والے ساتھی کی طرف متوجہ تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اتنا وقت بھی نہ رہا تھا کہ وہ سنبھل پاتا یا ریوالور کام میں لاتا۔ میں اس کے ساتھ ہی گرا۔ اس نے چلا کر کسی کو آواز دی اور مجھے دھکیلنا چاہا، مگر موت کے روبرو میری تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے اسی مشینی لہجے میں بولنے والے کو زمین بوس کرنے اور اس کے ہاتھ سے ریوالور چھیننے میں 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اس کی آواز نے سب سے پہلے ڈرائیور کو متوجہ کیا، مگر وہ خاصی بلندی پر کیبن میں فٹ تھا۔ یہی پوزیشن اس شخص کی تھی جو اب کنٹینر کی چھت پر نظر ڈال رہا تھا اور سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ اوپر ہوتا تو مجھے براہ راست نشانہ بنا لیتا۔ اسے اور ڈرائیور کو نیچے اترنے میں کچھ وقت لگا، اتنا ہی وقت دوسری طرف کھڑے ہوئے 2 افراد کو گھوم کر آنے میں لگا، مگر یہی مختصر ترین مہلت میرے لیے زندگی کی ضمانت بن گئی۔ میں پھر ٹرک کے نیچے گھس گیا جہاں سے پہلا فائر میں نے ڈرائیور پر کیا۔ ڈرائیور اپنی جگہ پر گھوم گیا، گولی نے اس کے سینے پر زخم کھول دیا تھا۔ وہ منہ پھاڑ کے چلایا اور نیچے گر گیا، لیکن اس کے بعد مجھے مہلت نہ ملی۔ باقی 3 نے ٹائروں کے پیچھے رہتے ہوئے اپنے ریوالوروں کا رخ میری طرف کر دیا۔ باہر نکل آؤ، اپنا ریوالور وہیں چھوڑ دو، روبوٹ نے کہا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں تم کو شوٹ نہیں کر سکتا، ورنہ اب تک اس ریوالور کی ہر گولی تمہارے جسم میں اتر گئی ہوتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے ہاتھوں مرنا قبول کر لوں گا، مگر تم کو نہیں ماروں گا۔ میں نے مقابلہ بے سود سمجھا۔ کھلی جگہ پر میں ان تینوں سے نمٹ سکتا تھا، مگر یہاں مقابلہ آتشی اسلحے کا تھا اور میں 3 طرف سے گھرا ہوا تھا۔ میری مایوسی کی دوسری وجہ غالب اور کیتھرین کا خیال تھا۔ ابھی تک مجھے امید تھی کہ غالب کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، لیکن آہستہ آہستہ میرا یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس قابل ہی نہیں۔ وہ زخمی پڑا ہے اور شکاری جانتے ہیں کہ وہ خود ہی مر جائے گا، شاید اب تک مر چکا ہوگا۔ پھر کیتھرین رہ جاتی تھی، وہ بہت کچھ کر سکتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کی بے بسی ڈرامہ ہے، مگر یہ خیال بھی غلط ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی بہادری کی ساری داستانیں، جرأت مندی اور بے خوفی کے سارے دعوے اور عزم و حوصلے میں بہرام دادا جیسے مرد سے کم نہ ہونے کی باتیں وقت آنے پر جھوٹی ہو گئی تھی وہ عام عورت، بلکہ عام عورت کے مقابلے میں زیادہ کمزور۔ رابعہ نے حواس برقرار رکھے تھے، لیکن وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاید بعد میں اس سے بھی ریوالور لے لیا گیا ہوگا اور اس کی بے ہوشی کو ابدی نیند میں بدل دیا گیا ہوگا۔ اب میرا ذہن قائل ہو رہا تھا کہ پہلا فائر غالب نے کیا اور اس اجڑ آدمی کو ختم کر دیا جو سب سے زیادہ جارحانہ رویہ رکھتا تھا۔ پھر کسی نے جواب میں گولی چلائی اور غالب کو مار دیا۔ فائر 2 ہی ہوئے تھے، ایک سے دشمنوں کے ایک ساتھی کا مارا جانا ثابت ہوتا تھا، دوسرے فائر سے غالب اور کیتھرین میں سے ایک مارا گیا تھا۔ تو یہ فرض کرنا مشکل تھا کہ ایک گولی چلا کے دشمنوں نے بے ہوش پڑی ہوئی کیتھرین کو ختم کیا تھا اور غالب ابھی تک چھپا بیٹھا تھا۔
میرے ذہن میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں غالب چھپ سکتا تھا۔ دوسرے کمرے میں قالین کے نیچے ایک گوشے کا فرش دیکھنے میں برابر لگتا تھا، لیکن وہاں تختے کو ہٹانے سے وہ خلا نمودار ہو جاتا تھا جس میں سے غالب کے باپ کی تجوری نکال لی گئی تھی۔ غالب اگر اس خالی جگہ میں بیٹھ کر تختہ برابر کر لیتا تو اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر وہ ایسا آدمی تو نہیں تھا کہ جان بچانے کے لیے وہاں چھپا ہو۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو اب تک ضرور نکل آتا۔ اس کے لیے دشمنوں کو اندر سے ہی نشانہ بنانے کے بہترین مواقع تھے۔ یہ وہ حوصلہ شکن خیالات تھے جن کی وجہ سے میں وقتی طور پر اپنی شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے یہ اندیشہ بھی تھا کہ یہ کرائے کے لوگ ہیں اور انہوں نے مجھے بھی قتل کر دیا تو باقی لوگوں کو یہ بہرحال لے جائیں گے اور اپنے آقاؤں کے سامنے بیان داغ دیں گے کہ ان میں سے 2 بڑے سورما بنتے تھے، چنانچہ مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے۔ باقی حاضر ہیں، ان کا اپنا بھی ایک آدمی کم ہوگا تو کسی ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہے گی کہ مقابلہ واقعی ہوا تھا۔ میں ہمہ یارہ دوزخ، ہمہ یارہ بہشت کے اصول پر بھی یقین رکھتا تھا اور یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ اسیری میں ٹیڈی اور غالب کے ساتھ میرا ہونا ضروری ہے۔ 1 اور 1 11 تو مزید 1 ملانے سے 111۔ میں شرافت سے باہر نکلا اور ایک فولادی قید خانے میں چڑھ گیا جس میں محسن اور ٹیڈی کے ساتھ صرف رابعہ پڑی ہوئی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ شہلا کا گرفتار ہو جانا ایک بہت نیک فعلی ثابت ہوا۔ اس سے وہ خود انکل ضامن رضوی کے گھر میں محفوظ ہوگی اور اسی کی وجہ سے نازو بھی بچ گئی۔ شہلا نہ پکڑی جاتی تو اس وقت قیدیوں میں 3 حضرات کے ساتھ 3 خواتین بھی ہوتی۔